السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 18 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 11 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ NCERT نے اپنے تازہ ترین نصاب میں بہت سی تبدیلیاں کی ہے۔ NCERT کلاس 12 پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں بہت سی چیزیں ہٹا کر شامل کی گئی ہے۔ ان کتابوں میں آزاد پاکستان، چینی دراندازی اور POK جیسے الفاظ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ NCERT کلاس 12 پولیٹیکل سائنس کی کتاب میں چین کے ساتھ ہندوستان کی سرحدی صورتحال سے متعلق باب میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے۔ اس کتاب کے دوسرے باب عصری عالمی سیاست میں ہندوستان چین تعلقات کے عنوان سے پرانے مواد میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس سے قبل اس نصابی کتاب کے صفحے نمبر 25 میں کہا گیا تھا کہ سرحدی تنازع پر دونوں ممالک کے درمیان فوجی تنازع نے وہ امید ختم کر دی ہے۔ اس جملے کو بدل کر ہندوستانی سرحد پر چین کی دراندازی نے اس امید کو ختم کر دیا ہے، یعنی فوجی تنازع کی جگہ چین کے مداخلت کے لفظ نے لے لیا ہے۔ دہلی کے لوگوں کو پانی کے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ہفتے سے زیادہ گزرنے کے باوجود بھی دہلی کے لوگ پیاسے ہیں۔ ایک طرف دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال جیل میں قید ہے، دوسری طرف دہلی کی عوام پیاسی زندگی بسر کر رہی ہے۔ سیاست بھی بہت ہو رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سے لے کر کانگریس کے لیڈروں تک وہ دہلی کے عام آدمی پارٹی حکومت کو گھیرے میں لے رہے ہیں اور اس پر پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں بے حسی کا الزام لگا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ دہلی کے کئی علاقوں میں لوگ ٹینکر کو دیکھتے ہی پانی کے لیے دوڑ پڑ رہے ہیں۔ ملک کی کئی ریاستوں میں ان دنوں شدید گرمی ہے۔ دہلی سمیت پورا شمالی ہندوستان شدید گرمی سے جھلس رہا ہے۔ لوگ گرمی کی لہر سے پریشان ہیں۔ گرمی میں کمی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اس طرح کے خراب موسمی حالات کے درمیان دہلی NCR کے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ قومی دارالحکومت میں بھی پانی کی قلت دیکھی جا رہی ہے۔ گیتا کالونی، وسنت وہار، اوکھلا جیسے شمالی علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہے۔ یہاں لوگ ٹینکر کو دیکھ کر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ لوک سبھا اسپیکر کا انتخاب اس بار دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اسپیکر کے لیے امیدوار کھڑے کر سکتے ہیں۔ اگر اپوزیشن انڈیا بلاک نے بھی اسپیکر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کیا تو یہ پہلی بار ہوگا کہ اسپیکر کے عہدے کے لیے سخت مقابلہ ہو سکتا ہے۔ آزاد ہندوستان میں آج تک لوک سبھا کے اسپیکر کا انتخاب ہمیشہ متفقہ طور پر ہوتا رہا ہے اور صرف 4 مقررین یعنی MA ایانکر، GH دھلن، بلرام جاکھر اور GMC پالوگی کو اس عہدے کے لیے دوبارہ منتخب کیا گیا۔ تاہم اس بار انڈیا بلاک بھی اسپیکر کا انتخاب لڑ سکتی ہے۔ دراصل اپوزیشن اتحاد ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ نہیں ملا تو وہ اسپیکر کا انتخاب بھی لڑیں گے۔ کانگریس کے ایک سینئر لیڈر نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اگر حکومت کسی اپوزیشن لیڈر کو ڈپٹی اسپیکر بنانے پر راضی نہیں ہوتی ہے تو ہم اسپیکر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ مغربی بنگال کے دارجلنگ ضلع میں کنچن جنگا ایکسپریس مال ٹرین کے تصادم میں مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ یہ ٹرین سائلدہ واپس آ گئی ہے۔ ریاستی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ کنچن جنگا ایکسپریس کا ایک مسافر جو حادثے میں زخمی ہوا تھا اور سلیگوڑی کے نارتھ بنگال میڈیکل کالج اینڈ اسپتال میں زیر علاج تھا، آج منگل کی صبح فوت ہو گیا۔ اس سے قبل کئی لاشیں برآمد ہوئی تھی جن میں مال ٹرین کا لوکو پائلٹ، کنچن جنگا ایکسپریس کا گارڈ اور تصادم سے متاثرہ 2 ڈبوں میں سفر کرنے والے 7 مسافر شامل تھے۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ اب تک 10 مرنے والوں میں سے 7 کی شناخت ہو چکی ہے۔ دہلی سے دبئی جانے والی ایک پرواز میں بم نصب ہونے کی دھمکی ای میل کے ذریعے دی گئی جو بعد میں دھوکہ ثابت ہوئی۔ ہوائی حکام نے آج منگل کو یہ اطلاع دی۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا، پیر کو IGI ہوائی اڈے کے ڈائل آفس کو ایک ای میل موصول ہوا تھا جس میں دہلی سے دبئی جانے والی پرواز میں بم کی دھمکی دی گئی تھی۔ افسر نے بتایا کہ طیارے کی تلاشی کے دوران کوئی مشکوک چیز برآمد نہیں ہوئی۔ واضح ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی پرواز میں بم کی دھمکی ملی ہو۔ اس سے پہلے بھی دہلی سے ٹورنٹو، کینیڈا جانے والی فلائٹ میں بم کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس کے بعد طیارے کی تلاشی لی گئی لیکن اس میں بھی کوئی مشکوک چیز نہیں ملی۔ ہندوستان میں 12ویں جماعت کی پولیٹیکل سائنس کی کتاب سے بابری مسجد کا نام ہٹانے پر مسلم لیگ کے رہنما ناراض ہیں۔ اس حوالے سے انڈین یونین مسلم لیگ کے قومی جوائنٹ سیکریٹری کوثر حیات خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نصابی کتابوں سے بابری مسجد کا نام ہٹانے سے تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ انڈین یونین مسلم لیگ نے NCERT کی طرف سے 12ویں جماعت کی نصابی کتاب سے بابری مسجد کا نام ہٹانے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکریٹری مولانا کوثر حیات خان نے کہا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ آج جو رام مندر کھڑا ہے اسی جگہ پر پہلے بابری مسجد تھی جس کو غیر قانونی طور پر شہید کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت جس طرح اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے وہ ملک کے ہر محکمے کا استعمال کر رہی ہے. اسے کسی قانون کا کوئی خوف نہیں اور جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو وہ کتابوں سے ہٹانے سے مٹ نہیں جائے گی. آنے والی نسلوں کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل ہی جائے گا کہ بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا تھا. ناظرین، مسلم لیگ کے رہنما کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. لوک سبھا انتخابات 2024 میں وائناڈ اور رائے بریلی دونوں پارلیمانی حلقوں سے جیت حاصل کرنے والے راہل گاندھی نے وائناڈ سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے آج میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا، لیکن اب پرینکا گاندھی وائناڈ پارلیمانی حلقے سے انتخابی میدان میں اتریں گی. راہل گاندھی نے وائناڈ سے اپنے جذباتی لگاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ رائے بریلی اور وائناڈ کی عوام سے میرا دلی رشتہ ہے. میرے لیے فیصلہ کرنا بے حد ہی مشکل تھا. پرینکا گاندھی اب وائناڈ سے انتخاب لڑے گی، لیکن راہل نے کہا کہ میں بھی وہاں جاتا رہوں گا. جو وعدے ہم نے وائناڈ کے لیے کیے تھے ان کو ہم پورا کریں گے. اس موقع پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، پرینکا گاندھی اور کے سی وینو گوپال بھی موجود تھے. سب سے پہلے راہل گاندھی کے وائناڈ سیٹ چھوڑنے اور پرینکا کے وہاں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کھڑگے نے میڈیا کے سامنے کیا. انہوں نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں طے ہوا ہے کہ کیرالہ کی وائناڈ سیٹ پر اب پرینکا گاندھی انتخاب لڑے گی. راہل گاندھی نے آج منگل کی صبح لوک سبھا اسپیکر کے دفتر کو باضابطہ طور پر رائے بریلی لوک سبھا سیٹ کو برقرار رکھنے اور وائناڈ لوک سبھا سیٹ کو خالی کرنے کے بارے میں مطلع کیا ہے. انہوں نے اس کے لیے لوک سبھا اسپیکر کو خط پیش کیا. پرانی دہلی کے چوڑی والے علاقے میں عید الاضحیٰ کے دن ایک بڑا حادثہ پیش آیا، جہاں سڑک کے دھنسنے کی وجہ سے ایک مسجد اچانک منہدم ہو گئی. اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسجد سے دور کھڑے ہو کر اس کی ویڈیو بنا رہے تھے کہ اس دوران اچانک مسجد گر جاتی ہے، جس سے موقع پر افراتفری مچ جاتی ہے. تاہم اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے. یہ مسجد تقریباً 10 سال قبل تعمیر کی گئی تھی اور یہ مسجد سنگ مرمر کے نام سے مشہور تھی. صبح پولیس کو اطلاع دی گئی تھی کہ مسجد کے سامنے والی سڑک زمین میں دھنس رہی ہے، جس کے بعد پولیس نے مسجد کے اطراف کی دکانوں کو خالی کرا لیا تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے. دوپہر کے وقت مسجد کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع تھا اور اسی وقت مسجد اچانک منہدم ہو گئی، لیکن کوئی بھی اس کی زد میں نہیں آیا کیونکہ پولیس نے آس پاس کا علاقہ پہلے ہی خالی کرا لیا تھا. اب پولیس اور انتظامیہ سڑک کے دھنسنے کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس وقت سڑکوں سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے. ہمارے رکن پارلیمنٹ مینکم ٹیگور نے ایئر انڈیا کی فلائٹ میں پیش کیے جانے والے کھانے کو لے کر آج اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے سوشل میڈیا پر ایئر انڈیا کی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے سوال کیا کہ آخر ہندو یا مسلمان کھانا کیا ہوتا ہے. اس معاملے میں ٹیگور نے وزارت برائے شہری ہوابازی سے ایئر انڈیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا سنگھیوں نے ایئر انڈیا پر قبضہ کر لیا ہے. دراصل ایئر انڈیا میں ہندو اور مسلم کے علاوہ جین اور دوسروں کے لیے الگ الگ طرح کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ایئر انڈیا کے مینو میں مذہب کی بنیاد پر کھانا پیش کیے جانے کی شروعات کب سے ہوئی. کھانے کے لیے ویج اور نان ویج کا زمرہ ہی رکھا جاتا ہے، لیکن کھانوں کو مذہب کی بنیاد پر الگ الگ زمروں میں تقسیم کیے جانے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے. قابل ذکر ہے کہ ایئر انڈیا کی ویب سائٹ پر ڈائننگ ایکسپیرینس صفحے پر مسافروں کے لیے فلائٹ کے اندر میل یعنی کھانے کی تفصیلی جانکاری دی گئی ہے. اس صفحے پر لکھا گیا ہے کہ ہندوستانی اور بین الاقوامی پکوانوں کی خوشحالی کو توجہ میں رکھتے ہوئے کھانے کے مختلف متبادل کے ساتھ ہم سبھی کے لیے لذیذ پکوان پیش کر رہے ہیں. یہاں کھانے سے متعلق ترجیحات میں ذیابیطس مریضوں کے کھانے سے لے کر بچوں کے کھانے تک کا متبادل ہے، لیکن مذہب کی بنیاد پر کھانے کی موجودگی نے کانگریس رکن پارلیمنٹ ٹیگور کو ناراض کر دیا ہے. ہندوؤں کے لیے تیار کھانوں سے متعلق ایئر انڈیا نے لکھا ہے کہ ہندو طبقے کے مسافروں کے لیے ہندوستانی طرز سے تیار کیے گئے مینو میں چکن، مچھلی، انڈے، سبزیاں یا ڈیری پروڈکٹ شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح مسلم پکوانوں کو لے کر لکھا ہے کہ مسلم طبقے کے مسافروں کے لیے ہندوستانی طرز میں تیار کیے گئے مینو مسلم غذائی ضرورتوں کے مطابق سرٹیفائڈ حلال باورچی خانے میں تیار کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایئر انڈیا نے یہودی طبقے کے لیے لکھا ہے کہ یہودی طبقے کے مسافروں کے لیے سرٹیفائڈ کوشر رسوئی میں یہودی غذائی ضرورتوں کے مطابق تیار کیے گئے ہیں. یہ پکوان صرف خصوصی بین الاقوامی پروازوں میں دستیاب ہے. ملک بھر کے مسلمانوں نے پیر کو عید الاضحیٰ منائی. اس موقع پر ملک بھر کی مساجدوں میں اہل فلسطین و غزہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. مساجد و عیدگاہ کے اماموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فلسفہ قربانی سے آگاہ کیا اور سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے حق پر رہنے کے لیے تلقین کی. ممبئی کے مینارہ مسجد، چونا مسجد، مسجد جمعیت اہل حدیث، غربہ مسجد، میمن واڑہ، سنی ہری مسجد سمیت بائیکالا، کرلا، سائن گووندی، میرا روڈ، ممبرا، واشی سمیت دیگر علاقوں کے مسلمانوں نے پرامن طریقے سے نماز
دوگانا ادا کرنے کے بعد فریضہ قربانی ادا کی۔ واضح ہے کہ قربانی کا عمل 3 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ 19 جون کو قربانی کا آخری دن ہوگا۔ دوسری طرف دہلی کی جامع مسجد، بھوپال کی تاج المساجد، آگرہ تاج محل مسجد، دیوبند کی ماجد رشید، لکھنؤ کی ٹیلے والی مسجد سمیت دیگر بڑی مساجدوں میں فرزندان توحید کا ایک بڑا ہجوم سروں کا سمندر پیش کر رہا تھا۔ دریں اسلام ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی، راہل گاندھی، ملکارجن کھڑگے، سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو سمیت دیگر اہم سیاسی رہنماؤں نے بھی عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ لوک سبھا انتخابات میں مسلم اور یادو برادری کی طرف سے متوقع حمایت نہ ملنے سے ناراض بہار میں سیتامڑھی پارلیمانی سیٹ سے جنتا دل یونائیٹڈ کے نومنتخب رکن پارلیمنٹ دیویش چندر ٹھاکر نے آج کہا کہ وہ مسلمانوں اور یادووں کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ وہ اپنے حلقے میں مقامی لوگوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن مسلمانوں اور یادووں نے ان کا بالکل ساتھ نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے تمام برادریوں کا بہتر احترام کرتے ہیں۔ جے ڈی یو کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان یا یادو برادری کا شخص کسی کام سے میرے گھر آتا ہے تو میں اس کی اچھی مہمان نوازی کروں گا، لیکن اس کا کام نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے طویل عوامی زندگی میں سماج کے تمام طبقات کی خدمت کی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ سیتامڑھی میں حالیہ لوک سبھا انتخابات میں مسلمانوں اور یادو برادریوں نے ان کی حمایت نہیں کی۔ ملک کے کم از کم 1/3 علاقے آسمان سے برسنے والی آگ میں ابل رہے ہیں۔ اتر پردیش، پنجاب اور ہریانہ اور دیگر میدانی ریاستوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر سمیت پہاڑی ریاستوں کے نشیبی علاقے بھی شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مزید 2 دن گرمی کی لہر جاری رہے گی۔ اس کے بعد شمال مغربی ہندوستان کی طرف بڑھ رہے ویسٹرن ڈسٹربنس کے اثر کی وجہ سے 18 اور 20 جون کے درمیان ہلکی بارش سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ اتر پردیش میں شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 169 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پوروانچل کے 4 اضلاع میں 50 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جن میں صرف وارانسی میں ہی 33 اموات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی غازی پور، مرزا پور اور چندولی میں 17 لوگوں کی جان چلی گئی۔ تلنگانہ کے آئی ٹی اور صنعت کے وزیر سریدھر بابو نے واضح کیا کہ ہم اسمبلی انتخابات سے پہلے عوام سے کیے گئے ہر وعدے پر قائم ہیں اور پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے دور حکومت میں ایسی صورتحال تھی کہ بے روزگار نوکریوں کے منتظر تھے۔ BRS لیڈروں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 12 سال بعد گروپ 1 کا امتحان کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں لیا گیا۔ اس حد تک انہوں نے BRS قائدین ہریش راؤ اور KTR کے الزامات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ سریدھر بابو نے کہا کہ ہریش راؤ آشا ورکرز کے بارے میں بات کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ BRS کے دور حکومت میں آشا ورکروں کو گھوڑوں سے روندا گیا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد ہم افراتفری کی معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ انتخابی ضابطہ ہمارے 3 ماہ کے اقتدار کی تکمیل سے پہلے آ گیا۔ کوڈ ابھی ختم ہوا ہے، تمام ضمانتیں پوری کی جائیں گی۔ ہم جلد ہی جاب کیلنڈر جاری کریں گے۔ تلنگانہ کے وزیر سریدھر بابو نے بیان میں کہا کہ ریاستی حکومت لا اینڈ آرڈر کو لے کر بہت سنجیدہ ہے اور جو بھی فرقہ وارانہ فسادات کے پیچھے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سریدھر بابو میدک فساد کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تلنگانہ ریاست کے 2 مرکزی وزراء اور BJP کے مزید 6 ممبران پارلیمنٹ کے اعزازی پروگرام میں معمولی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ریاستی پارٹی نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو ان کے اعزاز میں ایک پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پارٹی کے اہم رہنماؤں کی اطلاع کے مطابق یہ پروگرام کو 20 تاریخ کی شام تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ اس مہینے کی 19 تاریخ کو یعنی کل وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں نئی کابینہ کی پہلی میٹنگ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ کوئلہ اور کانکنی کے وزیر جی کشن ریڈی کو اس میٹنگ میں بطور کابینی وزیر ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اس پس منظر میں پارٹی نے مطلع کیا ہے کہ اعزازی پروگرام کو 19 تاریخ کے بجائے 20 جون کو شام میں کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار 19 تاریخ کو شہر پہنچیں گے اور کریم نگر جائیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 20 تاریخ کی شام بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچیں گے اور مرکزی وزیر کشن ریڈی اور دیگر ارکان اسمبلی کے ساتھ ایک کھلی ٹاپ جیپ میں پارٹی دفتر پہنچیں گے۔ ریاست تلنگانہ میں بڑی تعداد میں IPS عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت نے 28 IPS افسران کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے۔ کئی عہدیداروں کو DGP آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کمار کو بطور جگتیال SP، سندیپ سنگھ بطور سوریا پیٹ SP، راہل ہیگڑے بطور حیدرآباد ٹریفک DCP، سرینیواس راؤ بطور گدوال SP، سرینیواس کو آصف آباد SP، سریش کمار کو بالانگر DCP، شیخ سلیمہ کو بطور ورنگل سینٹرل زون DCP مقرر کیا گیا ہے۔ سائی چیتنیا جو پرانے شہر حیدرآباد کے ساؤتھ زون DCP پر خدمات انجام دے چکے ہیں، انہیں بطور اینٹی نارکوٹکس بیورو کے SP مقرر کیا گیا ہے۔
عید الاضحیٰ کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، اسپیکر اسمبلی گڈم پرساد کمار، تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، کانگریس لیڈر کے جانا ریڈی اور ان کے فرزند رکن پارلیمنٹ رگھویر ریڈی اور رکن اسمبلی جے ویر ریڈی اور دیگر معززین نے شہر حیدرآباد کے معروف و ممتاز صنعت کار جناب محبوب عالم خان کی طرف سے دیے گئے عشائیہ میں ان کے گھر پر شرکت کی۔ محبوب عالم خان پیر کی شام عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی رہائش گاہ پر ان شخصیات کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے محبوب عالم خان اور دیگر مسلم قائدین کے ساتھ خوشگوار موڈ میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بات چیت کی۔ کئی مختلف امور پر یہاں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد اور ریاست کے دیگر اضلاع میں بڑے ہی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی گئی۔ تلنگانہ کے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں اور دیہاتوں کے مساجد، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ قربانی کا یہ سلسلہ عید الاضحیٰ کے 3 دن تک جاری رہیں گے۔ اللہ کی راہ میں انفرادی اور اجتماعی قربانی دی گئی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے اضلاع میں بھی عید الاضحیٰ پرامن ماحول میں منائی گئی۔ 3 دن قبل میدک ٹاؤن میں قربانی کے جانوروں کے مسئلے پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور زعفرانی تنظیموں کی جانب سے فرقہ وارانہ تشدد برپا کرتے ہوئے پرامن ماحول کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے پیش نظر ریاست بھر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پولیس کی جانب سے سخت ترین سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ مسلم علاقوں میں پولیس پکٹس تعینات کیے گئے تھے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر مادھوی لتا، جو حالیہ لوک سبھا انتخابات میں شکست کھائی ہے، وہ پرانے شہر حیدرآباد کے کچی آبادی والے علاقے کا معائنہ کیا اور حیدرآباد کے فلک نما میں زندگی کے حالات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ مادھوی لتا کا الزام ہے کہ علاقے فلک نما میں ایک کچی آبادی کا علاقہ ہے جس کی حالت بہت خراب ہے، پانی کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ مادھوی لتا نے کہا کہ ڈرینیج کا پانی اور پینے کا پانی ایک ساتھ مل کر آ رہا ہے، یہاں لوگ بہت تکالیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مادھوی لتا نے کہا کہ گورنمنٹ اسکول میں کوئی سہولت موجود نہیں ہے، جا کر پرائمری اسکول کی حالت دیکھیے، اس کا باتھ روم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ مادھوی لتا نے کہا کہ ایسے حالات میں طلبہ کا تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ، ہم معاملات کو بغیر توجہ کے نہیں چھوڑیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی شکست کوٹ لیڈر مادھوی لتا نے علاقے فلک نما کے رویندر نگر نائک کالونی کا دورہ کیا۔ وہ یہاں کے رہائشیوں سے ملاقات کی اور ان کی شکایت کو توجہ سے سنا اور انہیں حل کرنے اور اپنے غیر متزلزل عزم کا یقین دلایا ہے۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پروفیشنل کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے، جس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کورسز شروع کیے گئے ہیں، جس کا فری بوٹ کیمپ جمعرات 20 جون کو شام 7 بجے دفتر سیاست کے محبوب حسین جگر ہال میں آغاز عمل میں آئے گا۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کی ملک و بیرون ملک میں کافی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ادارہ سیاست نے اس پر پہل کی ہے۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون وغیرہ کرایا جائے گا۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں یہ کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی بھی افراد اس کورس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔